نئی نسل کو نشے کی لعنت سے محفوظ بنانا تمام معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تعلیمی اداروں میں نشے کے بڑھتا ہوا رجحان ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نوجوان نسل کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہوگا۔ آئس اور چرس سمیت دیگر تمام خرافات کے خلاف مشترکہ جہاد کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہنگو اکرام اللہ خان نے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہنگو کیمپس میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایس پی پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن کی ہدایت پر ٹریفک وارڈن اور پیٹرولنگ پولیس شجاع آباد کے آفیسر راؤ طاہر اسلام نے جوائنٹ بریفنگ دی اور چلاننگ سیشن کیا گیا، جس میں دوران ناکہ بندی عوام الناس کو ٹریفک قوانین کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس اور نان پروفیشنل ڈرائیورز کو چلان کیے گئے اور موسم کے پیش نظر سلو موونگ اور پبلک ٹرانسپورٹ پر ریفلیکٹنگ سٹیکرز بھی لگائے گئے۔ سرگودا میں خوف کی علامت بنا ہوا ککر گینگ کا سرغنہ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق قتل ہونے والا سرغنہ قتل، اغوا برائے تاوان، بینک ڈکیتی اور بھتہ جیسے سنگین جرائم کی 8 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ مجرم اشتہاری غلام مرتضیٰ ول محمد اکبر قوم کھوکھر سکنہ گلاب گڑھ نے ایک ہفتہ پہلے تصور کو قتل کرنے کے بعد ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔ گزشتہ روز بھی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کی گئی، جس سے علاقے بھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، جس وجہ سے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ڈی پی او سرگودا نے ایس ایچ او میانی شاہد حل کو ملزمان کی گرفتاری کا چیلنج دے کر تھانہ میانی میں تعینات کیا تھا۔ ملزمان کی تلاشی میں پولیس پارٹی جیسے ہی خفیہ اطلاع پر ملزم تک پہنچی تو اس نے آگ سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ملزم ہلاک ہو گیا۔ مجرم میانی اور ملک وال میں خوف کی علامت سمجھا جا رہا تھا۔ سرگودا ضلع بھر میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق ایک رات میں ڈکیتی کی 41 وارداتیں، جبکہ 4 روز میں ڈکیتیوں کی تعداد 52 ہو گئی۔ سرگودا تھانہ بھاگٹاں والا کے 69 پل پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر گن پوائنٹ پر 13 افراد کو لوٹ لیا۔ تھانہ کڑانہ کی حدود 37 چک کے قریب 5 ڈاکوؤں نے سڑک پر درخت پھینک کر 25 مسافروں کو گن پوائنٹ پر 9 لاکھ سے زائد رقم اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا۔ تھانہ صدر کی حدود ٹانگ والی میں جانور خریدنے جانے والے بیوپاری سے 6.5 لاکھ لوٹ لیے گئے۔ تھانہ پھلروان کے گیٹ کے باہر ڈکیت گن پوائنٹ پر 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ تھانہ ساہیوال اور شاہ نگدڑ میں بھی 4 ڈکیتی کی وارداتیں ریکارڈ۔ سرگودا تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود 89 شمالی میں غنڈہ ناصر کے مکینک کے گھر پر اندھا دھند فائرنگ۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق پرانی رنجش پر کار سواروں کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے علاقہ گونجتا رہا۔ مکینک طیب کا چند روز قبل عمر سے جھگڑا ہوا تھا۔ عمر اسامہ عباس فلمی انداز میں فائرنگ کرتے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں اور للکاریں مارتے تھانہ فیکٹری ایریا پولیس بااثر ملزمان کے خلاف قانون کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کو درخواست دی گئی، لیکن تفتیشی ملزمان پارٹی کا سفارشی بن گیا۔ وفاقی وزیر دفاع و تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر عوام ناراض ہیں، جن کا احساس ہے انشاءاللہ بہت جلد مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ پارٹی کے اندر گروپ بنانا ناقابل برداشت ہے۔ کارکنان بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ یہ باتیں انہوں نے بالاکنڈ کی تحصیل تھانہ بازئی میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ صحت انصاف کارڈ پختونخوا عوام کے لیے وزیر اعظم کا تحفہ ہے، جس کے مخالفین بھی معترف ہیں۔ بہاول نگر قریش کالونی کی رہائشی 18 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ، مقدمہ درج، مرکزی ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار۔ مقدمہ کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی۔ متاثرہ خاندان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ مالاگنڈ درگئی میں ضمیر گل ایڈوکیٹ قتل کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے مین چارہ بند کر دی۔ ٹریفک کی روانی معطل، مظاہرین کا قاتلوں کی فی الفور گرفتاری کا مطالبہ۔ لاہور میں آج پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سینئر رہنما صدر پاکستان کبڈی فیڈریشن چودھری شفیع حسین سے ان کی رہائش گاہ پر یوتھ ونگ کے مرکزی صدر سید بلال مصطفیٰ شیرازی کی سربراہی میں بلوچستان سے آئے ہوئے وفد کی خصوصی ملاقات۔ گزشتہ روز مالاکنڈ کے علاقے وزیر آباد میں جماعت اسلامی کے سابق ناظم و ممتاز قانون دان ضمیر گل کو مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکن، ٹریڈ یونین اور وکلاء سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ مظاہرین نے درگئی بازار میں دھرنا دیا اور ٹریفک روانی معطل ہو گئی۔
مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر واقعے کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہو چکا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ قیام امن میں ناکامی سے دوچار ہے، لہٰذا علاقے میں ریگولر پولیس فورس کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ ایڈیشنل سیشن جج سرگودا انجم رضا سید نے اندھے قتل میں ملوث ملزم عنایت اللہ کو 3 بار سزائے موت اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق 2020 اکتوبر کو واقعہ عبداللہ کالونی میں پیش آیا تھا۔ ملزم عنایت اللہ نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی حدود میں واقع عبداللہ کالونی میں خاتون اور اس کے 2 بچوں کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا تھا۔ ملزم عنایت اللہ خاتون سے دوستی کرنا چاہتا تھا، خاتون کے انکار پر اس نے خاتون اور اس کے 2 بچوں کو گلا دبا کر قتل کر دیا تھا۔ ثوابی تھانہ لاہور پولیس کی بڑی کارروائی، بڑے مقدار میں اسلحہ و منشیات پنجاب سمگل کرنے کی کوشش ناکام، ملزم گرفتار، گاڑی اور بڑی مقدار میں اسلحہ و منشیات تحویل میں لے لی گئیں، مقدمہ درج۔ مزید جانتے ہیں ثوابی سے ہمارے نمائندے اسماعیل یوسف زئی سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ثوابی محمد شعیب خان کی خصوصی احکامات پر ثوابی پولیس اسلحہ، منشیات و دیگر جرائم کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ لاہور پولیس نے بڑی مقدار میں اسلحہ و منشیات کی پنجاب سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسلحہ کی بڑی کیمپ قبضہ میں لے لی۔ ایس ڈی پی او لاہور افتخار خان کی نگرانی میں ایس ایچ او لاہور جواد خان بمائی پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کے دوران گاڑی میں اسلحہ و منشیات پنجاب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، جو کہ خدا نخواستہ کسی ناخوشگوار واقعہ میں استعمال ہو سکتا تھا۔ ملزم نعمت خان ولد رضا خان سکنہ افغانستان حال پشاور کارخانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم نعمت سے بڑی مقدار میں اسلحہ و منشیات برآمد کیے گئے، جس کی گاڑی اور برآمد شدہ اسلحہ و منشیات پولیس تحویل میں لے لی گئی ہے، جبکہ ملزم نعمت کے خلاف تھانہ لاہور میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ برآمد شدہ اسلحہ میں پستول 9mm بور 25 عدد، پستول 30 بور 7 عدد، ریپیٹر 12 بور 7 عدد، MP5 3 عدد، M4 1 عدد، M5 1 عدد، رائفل 44 بور 1 عدد، دیسی ساخت SMG 1 عدد، میگزین ریپیٹر 8 عدد، میگزین 44 بور 1 عدد، میگزین MP5 7 عدد، کارتوس 30 بور 5000، کارتوس 9mm 3000، کارتوس 44 بور 1200، کارتوس 7 بور 640 عدد اور چرس 7650 گرام برآمد کیے گئے۔ جی سرگودا تھانہ ساہیوال پولیس کا مرغے لڑانے والے دنگل پر چھاپا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق 2 درجن دیسی مرغے لڑانے والے جواری گرفتار۔ دیسی مرغوں کے مالکان کو ہتھکڑیاں لگائے پولیس والے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے رہے۔ پولیس ملزمان نے بڑے فخر سے تصویریں اور ویڈیو کلپ بنوائے۔ پکڑے گئے تمام افراد مرغوں کو لڑانے کا مقابلہ جیتنے آئے تھے۔ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ پولیس نے ہزاروں روپے مالیت کے دیسی مرغے غائب کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر کسانوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر کھاد فراہم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ ڈیلر کریم سکھیرا کی جانب سے کسانوں کو مقرر کردہ نرخوں پر کھاد کی 5 بوریاں فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ کسانوں کی بڑھتی ہوئی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک پتن میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کسانوں کو حکومتی نرخوں پر کھاد کی 5 بوریاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ 1768 روپے فی کس بوری کے حساب سے کھاد کی 5 بوریاں ملنے پر کسان حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ خیرپور ڈاہا میں RHC ہسپتال عرصہ 4 سال سے مکمل ہونے کے باوجود افتتاح نہ ہو سکا۔ کروڑوں روپے سے تیار ہونے والی RHC ہسپتال خیرپور ڈاہا آوارہ کتوں اور نشئیوں کی آماجگاہ بن گئی۔ نشئی اور آوارہ کتوں نے ہسپتال کے اندر ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ خیرپور میں ہسپتال نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ہسپتال میں موجود فرنیچر بھی ضائع ہونے لگا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور عملہ تعینات کر کے اس سہولت کے لیے RHC ہسپتال خیرپور ڈاہا کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ علاقے کی عوام اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جعفر آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنجاب کے سابق گورنر سردار ذوالفقار خان کھوسہ اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سردار دوست محمد کھوسہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکومتی کارکردگی بہتر ہوتی تو اپوزیشن کو لانگ مارچ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ریاست مدینہ کا نعرہ صرف ڈھونگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے حالات ایک جیسے ہیں۔ بلوچوں کو دانستہ طور پر پسماندہ رکھا جا رہا ہے۔ بلوچ اپنے جائز حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان پر باغی کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بلوچوں کی پاکستان کے لیے قربانیاں شامل ہیں۔ بلوچ نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات دیے جائیں۔
सिबी में बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से और सेंटर धनेश कुमार पलियानी के ताउन से यात्रियों के लिए सिबी से बंगलाज माता की यात्रा के लिए 2 कोचें फराहम की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सिबी से ज़हूर जान मगसी से। जी ज़हूर मगसी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल अगर बात की जाए बलूचिस्तान हुकूमत की, तो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से और सेनेटर धनेश कुमार पलियानी की जानिब से जो है हिंदू वाल्मीकि बरादरी के लिए आज जो है हिंगलाज माता की यात्रा के लिए जो है 2 कोचें फराहम की गई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे साथ यहाँ पर यात्री भी मौजूद है और बड़ी तादाद में जो यात्री हैं सिबी से जो है हिंगलाज माता के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हिंदू वाल्मीकि बरादरी के मुखी आमिर चंडाल मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं, कितने यात्री हैं जो हिंगलाज माता के लिए यात्रा पे जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत बलूचिस्तान का और सेनेटर धनेश कुमार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी हमारी वाल्मीकि हिंदू बिरादरी के लिए हिंगलाज माता मंदिर के लिए 2 कोचें दी थी। उसके लिए हमारे वाल्मीकि बिरादरियों के 2 दिनों में बसते हैं धनेश कुमार पलवानी साहब। और इस दोनों कोचेज़ में जो कम से कम 150 यात्री जो है हिंगलाज माता की यात्रा पे जा रहे हैं। 150 यात्री जो है हिंगलाज माता की यात्रा पे जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर चौधरी रमेश मौजूद है। इनसे पूछते हैं आपके कितने बंदे हैं जो यात्रा पे जा रहे हैं और आप सेनेटर धनेश कुमार पलियानी को क्या पैगाम देंगे? पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और अपने वज़ीर आला शाम बदूस साहब और अब्दुल अमूर सेनेटर धनेश कुमार पलियानी का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ कि उन्होंने सिबी के लिए 2 कोचें फराहम की और कम से कम तादाद हमारी 200 से 150 तक है। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। 150 से 200 तक जो यहाँ पर यात्री हैं वो हिंगलाज माता के लिए रवाना हो रहे हैं। और इसमें मैं आपको ये बताते चलूँ यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो तमाम के तमाम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे और हिंगलाज माता की यात्रा के लिए नहीं जा सकते थे। मगर सेनेटर धनेश कुमार पलियानी की वजह से जो है आज यहाँ पर जो यात्री हैं वो हिंगलाज माता के लिए जा रहे हैं। जी खानपुर नवाकोट रोड बाबर टाउन मकान की बुनियाद की खुदाई करते हुए ऊपर से मिट्टी गिरने की वजह से एक शख्स मिट्टी के नीचे आ गया था। रेस्क्यू 1122 खानपुर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुतासरा शख्स को जिंदा निकाल लिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की हुकूमती पॉलिसियों, बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस, FTA और अपने मुतालबात के हक में रैली और एहतजाज किया गया। सैकड़ों किसानों का मैपको ऑफिस चीचा वतनी का घेराव। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद का एक्सियन मैपको चीता वतनी के साथ मुज़ाकरात। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की एहतजाजी रैली के मौका पर DSP सर्कल साजिद महमूद गोंदल भारी नफरी के साथ मौजूद। सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन TG की ज़ेर सदारत रैली साहिवाल रवाना। किसान इत्तेहाद का साहिवाल में कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। किसान इत्तेहाद ने साहिवाल में महंगाई, खाद की अदम दस्तयाबी और महंगे बीज देने के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और जेल रोड और फैसलाबाद रोड को दोनों अतराफ से बंद करके शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत इनके लिए बिजली सस्ती करे, खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और फसलों के बीजों को भी सस्ता किया जाए। खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब घरेलू नाचाकी पर 50 साला शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। जहां भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद शाहिद के नाम से हुई, जो गरीबाबाद का रिहायशी है। रेलवे पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश को वरसा के हवाले कर दिया। खानपुर बल्दिया एहलकारों की गफलत, लश्करी टाउन की मेन सड़क एक जौहड़ का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर फैलकर एक तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुसाफिरों और राहगीरों को परेशानी का सामना, फौरी सफाई करवाने का मुतालबा। जहानिया में नहर लोअर बारी 2 आब कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया ने जलालाबाद कॉलोनी के करीब शहर भर का सीवरेज का गंदा गटरों का पानी बंद नहर में बड़े पाइप के जरिए डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बंद नहर गंदे पानी के जौड़ में तब्दील हो चुकी है। गंदे पानी के ताफुन, बदबू और गंदगी की वजह से करीबो जवार की आबादी के मकीन अफराद शदीद मुतासर हो रही हैं, बल्कि इस नहर के किनारे बहुत से स्कूल और कॉलेज भी, जिनमें पढ़ने वाले बच्चे भी शदीद ताफुन की वजह से मुतासर हैं। इलाका मकीनों ने बताया है कि सीवरेज के गंदे पानी बंद नहर में डालने से मच्छरों और जहरीले कीड़ों मकोड़ों की बातात हो चुकी है। कई अफराद मलेरिया, जल्दी और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों और इलाका मकीनों ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।